شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، ویلکم آن ایس جی اے سٹوریز۔ دوستو، یقین کامل کا ایک ایسا سچا اور ایمان افروز واقعہ جسے سن کر یقیناً آپ لطف اندوز بھی ہوں گے، اور آپ کا ایمان اس بات پر مزید پختہ ہو جائے گا کہ جب آپ کا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہو، پھر سامنے کی بڑی سے بڑی مشکل لمحہ بھر میں پاش ہو جاتی ہے۔ روایت کیا جاتا ہے کہ فرات کے کنارے پر ایک گاؤں تھا۔ اس گاؤں کے سارے لوگ ملحد تھے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانتے ہی نہیں تھے۔ یہ سب لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ طرح طرح کی برائیاں ان میں عام تھیں۔ شراب نوشی، سود خوری، زنا ان کا اوڑھنا بچھونا ہو چکا تھا۔ اس علاقے کی حالت ناگفتہ بہ تھی، اور جب اللہ تعالیٰ کسی علاقے کی تقدیر بدلنا چاہتا ہے تو وہاں اپنے نیک بندوں کو بھیج دیتا ہے جو وہاں اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اس پورے علاقے کو مشرف با اسلام کر دیتے ہیں۔ وہاں بھی ایسا ہی ہوا، اور ایک مرتبہ اس علاقے میں کسی اللہ والے کی آمد ہوئی۔ وہ سب لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے تھے، لیکن اس اللہ والے نے ایک ویران جگہ پر ڈیرا ڈال لیا، اور وہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے کرتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا۔ اس علاقے کے لوگ بہت ہی گھمنڈی، غرور کرنے والے اور شرارتی تھے۔ وہ جب اس بزرگ کو اس طرح عبادت کرتے دیکھتے اور طویل سجدے کرتے دیکھتے تو بزرگ سے پوچھتے، بابا آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ کیسی عبادت کرتے ہیں؟ ہم تو ایسی عبادت نہیں کرتے، ہم تو اپنے بتوں کو پوجتے ہیں۔ تو وہ اللہ والا بزرگ ان کو جواب میں کہتا، یاد رکھو جو تم نے اپنے ہاتھ سے بنا کے خود جن کو خدا کہا ہے، یہ تمہارے کسی کام نہیں آنے والے، بلکہ کائنات کے کام بنانے والی ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات ہے جس کو میں سجدہ کرتا ہوں۔ تمہارے بت پتھر کے بنے ہوئے ہیں، یہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان دے سکتے ہیں۔ وہ اللہ والا ان سے کہنے لگا کہ ابھی بھی وقت ہے، ان بتوں کی پوجا کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کی عبادت کرو۔ لالچ، ہرس اور حسد چھوڑ دو۔ تم جو کچھ جمع کرتے ہو وہ ساتھ لے کر نہیں جاؤ گے۔ ابھی بھی وقت ہے، میری بات مان جاؤ اور ایک خدا کی عبادت کرو۔ لیکن وہ لوگ انتہائی لالچی، گھمنڈی اور شریر مزاج تھے۔ انہوں نے اس اللہ والے کی ایک نہ سنی، بلکہ اس اللہ والے پر آوازیں کستے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ جب اس بوڑھے بزرگ نے ان کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اللہ کے حضور دعا کی، یا اللہ ان کو ہدایت کی راہ دکھا دے۔ کچھ عرصے بعد یوں ہوا کہ اس گاؤں میں ایک چیتا آ گیا۔ وہ چیتا آدم خور تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک عورت کا بچہ اٹھا کر جانے لگا۔ جب عورت نے چیتے کو اپنا بچہ اٹھا کر جاتے ہوئے دیکھا، وہ بہت پریشان ہوئی، اس کے ہوش و حواس گم ہو گئے، اور وہ بھاگتی ہوئی آئی اور اپنے بت سے کہنے لگی، اے میرے معبود، اے میرے خدا، تو میرے بچے کو بچا لے۔ ساری دنیا میں میرا ایک ہی واحد سہارا ہے، اور وہ بھی آج چیتا اٹھا کر لے گیا ہے۔ اگر تو میرا خدا ہے تو میری مدد کر، میں تیرے پاس آئی ہوں، مجھے میرا بچہ واپس کر دے۔ ابھی وہ عورت رو رہی تھی کہ اس بوڑھے بزرگ کا وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ جب اس بزرگ نے اس طرح ایک عورت کو شدت سے روتے ہوئے دیکھا تو وہ عورت سے پوچھنے لگا کہ کیا ماجرا ہے، تم اس طرح کیوں رو رہی ہو؟ وہاں کھڑے لوگوں نے اس بزرگ کو بتایا کہ اس کے بچے کو چیتا اٹھا کر لے گیا ہے، اور اب یہ ہمارے خدا یعنی اس بت کے سامنے رو کر اپنا بچہ مانگ رہی ہے۔ اس اللہ والے نے کہا، یہ پتھر کا بنا ہوا ہے، بے جان بت ہے، بھلا تمہیں بچہ کیسے واپس کرے گا؟ میں تمہارا بچہ لے کر آتا ہوں۔ یہ سن کر وہاں کھڑے ہوئے لوگ ہنسنے لگے اور کہنے لگے، اے بوڑھے بزرگ، اپنی عمر دیکھو، تم اس عمر میں چیتے کا مقابلہ کرو گے؟ وہ آدم خور چیتا ہے، انسانوں کو کھا جاتا ہے۔ تو بزرگ کہنے لگا، اگرچہ میری عمر چیتے کے مقابلے کی نہیں، لیکن میرا اللہ میرے ساتھ ہے، اور اس کی دی ہوئی طاقت میرے ساتھ ہے۔ اس کی طاقت سے میں ایک چیتا تو کیا، لاکھوں کروڑوں چیتوں کو بھی مار سکتا ہوں، اور جب تک میرا خدا نہیں چاہے گا، کائنات میں کسی کی جرت نہیں کہ وہ مجھے ذرا بھر نقصان پہنچائے۔
یہاں تک کہ اس بچے کی ماں کہنے لگی اگر آپ میرے بچے کو صحیح سلامت واپس لائیں گے تو میں اسلام قبول کر لوں گی اور آپ کے ایک خدا کی عبادت بھی شروع کر دوں گی۔ یہ کہہ کر وہ اللہ والا جنگل کی طرف چلا گیا۔ جب وہ اللہ والا اس غار کے قریب پہنچا جس میں چیتا تھا اور بچے کو لے کر وہ وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو اللہ والے نے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی طاقت دینے والا ہے، تو ہی ہمت دینے والا ہے، تو اگر چاہے تو ہر ناممکن کام کو لمحے بھر میں ممکن کر دے۔ اے اللہ میری مدد فرما۔ خدائے بزرگ و برتر نے اپنے اس نیک بندے کی دعا قبول فرما لی اور اس چیتے کے دل میں رحم ڈال دیا۔ وہ چیتا ابھی غار میں موجود تھا اور اس نے ابھی تک اس بچے کو کھایا نہیں تھا۔ اس چیتے نے اس بچے کو وہیں چھوڑا اور باہر اس اللہ والے کی طرف لپکا۔ جیسے ہی وہ چیتا حملہ کرنے کے لیے آپ کی طرف بڑھ رہا تھا، اس بزرگ نے نظر اٹھا کر اس چیتے کی طرف دیکھا اور اس نظر کی تاثیر اور اثر کی وجہ سے وہ چیتا بجائے اس کے کہ آپ پر حملہ کرتا، اس بزرگ کے قدموں میں لپٹ گیا اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا غلام ہو گیا۔ ادھر گاؤں والے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ بزرگ اب تک مر گیا ہوگا، چیتے نے اس بزرگ کو چیر پھاڑ دیا ہوگا۔ وہ ایک آدم خور چیتا تھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بزرگ اس غار سے واپس صحیح سلامت آ جائیں۔ ابھی وہ لوگ یہی باتیں کر رہے تھے کہ ان کی نظر اسی بزرگ پر پڑی، اور یہ دیکھ کر ان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی کہ وہ بزرگ بھی صحیح سلامت ہے، وہ بچہ بھی صحیح سلامت ہے، اور وہ چیتا ایک پالتو کتے کی طرح اس بزرگ کے ساتھ چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اس بزرگ نے وہ بچہ اس کی ماں کو دے دیا تو لوگ اس سے پوچھنے لگے بابا یہ تو بتائیں آپ نے اس عمر میں اس آدم خور چیتے کا مقابلہ کیسے کیا؟ آپ میں اتنی طاقت کہاں سے آئی؟ آپ اس چیتے سے کیسے لڑے؟ تو بزرگ مسکرا کر کہنے لگے کہ ہمیں لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی، ہمارے اللہ نے ہماری مدد کی اور ہم نے اس چیتے پر فتح پا لی، اور دیکھو کہ یہ آدم خور اور خونخوار چیتا اب کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ جب گاؤں والوں نے اس بزرگ کی یہ کرامت دیکھی تو وہ کہنے لگے بے شک بابا آپ کا دین ہی سچا ہے اور ہم سب آپ کا دین قبول کرنا چاہتے ہیں، اور یہاں صرف چند لوگ نہیں بلکہ پوری بستی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگی۔ اس اللہ والے نے اس پوری بستی کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو یہ انعام دیا کہ ان کی 7 نسلیں مالا مال ہو گئیں، ہر کوئی خوشحال رہنے لگا۔ وہ سب بھی اب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے اور انہوں نے بھی بتوں کو پوجنا چھوڑ دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اکرام و اکرام کا سلسلہ جاری رکھا۔ یہ واقعہ کلید التوحید نامی کتاب سے لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر یقین کامل عطا فرمائے کہ ہم ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کریں اور خوشحال زندگی گزاریں۔ آمین۔